لیے عام طور پر اکثر علماء کرام نکاح کے موقع پر جن احادیث کو پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی ایک حدیث پڑھتے ہیں تزوج الودود الودود فإني أباهيكم کثرت اولاد پر کثرت نسل پر امت کی کثرت پر اس کا دندہ لگائیے. اب رہا یہ کہ کیسے اول واقعی یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. آپ ہی کے نور سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یاد بخش کافی اکثر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں تو کبھی روایت مسند عبدالرزاق کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بنی ہوئی ہے آپ اکثر سنا کرتے ہیں. تو آخر جب اللہ تعالیٰ کو آخر میں بھیجنا تھا ہمیں نبی پاک سے سارے انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اول کیوں پیدا کیا؟ بات یہ ہے کہ ہر شرف آپ کا اعلیٰ، ہر شرف آپ کا اعلیٰ، تمام انبیاء کی فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات میں جمع فرمانا چاہتا تھا. تو چنانچہ نبوت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ منصب نہیں، ساری منصبیں ختم ہو جانے والے، وزارت بادشاہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن 4 مناصب ایسے ہیں. ایک منصب ہے سب سے پہلے نبوت، اسی نبوت کے صدقے میں اس نبی کے سچے چاہنے والے عاشقوں کے 3 منصب جو سارے عالم میں افضل ہے: نبوت، صداقت، نبی، صدیق، شہید، صالح. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں کو کیا فرمایا؟ انعام یافتہ. کئی مرتبہ اس پر روشنی ڈالی گئی. انعام یافتہ جماعت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 لوگ ہیں کہ فاولئک مع الذین 5 پارے کی آیت ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس 4 میں بھی یہ 3 کو جو فضیلت کس لیے ملی؟ جو سب سے پہلا جو منصب اس منصب کی قدر کرنے والوں کی فضیلت ملی. جیسے یہ قدر کرتا ہے جو ہر مسلمان قدر کرتا ہے، کامل قدر، کامل اتباع، کامل محبت جب کرتے ہیں تو پھر صداقت و شہادت و صالحیت کا درجہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جس طرح نبوت کا اختتام آپ پر ہو تو نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہو، اس لیے پہلے پیدا کر کے آخر میں بھیجا تاکہ اول بھی آپ ہو آخر بھی آپ. اب یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کوئی یعنی نیا دین نہیں ہے، یہ دین وہی ہے، بلکہ یہ نبی وہ ہے کہ سارے انبیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کے نور کو پیدا فرمایا، بلکہ اسی نور کے صدقے میں انہی پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قسم کی حجت بازیاں اسلام کے خلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب شدید ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا عذاب شدید ہے، اللہ کو ان پر قدر ہے. اس کے اللہ تعالیٰ اب اس عظیم نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی، جو معیار ہے کہ اس دین کی حقانیت، اس کا ذکر فرما رہا ہے. ربط یہ ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا. یہ بات بھی کئی مرتبہ بولی گئی. کتاب توریت بھی ہے کیونکہ توریت اپنے زمانے میں حق تھی، بعد میں انہوں نے تحریف کر دیا. انجیل بھی اپنے زمانے میں حق تھی، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے اور صحائف اسمانی بھی اللہ کی کتاب ہے. لیکن جب یعنی مطلق کہہ دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی یعنی مطلب ہے کہ اس کی اضافت کے، جیسے کتابیں یعنی مطلب ہے کہ خاتم النبی، کتاب امت محمدیہ، یہ مطلق نہیں، اضافت کے ساتھ مطلق کہہ دیا جاتا ہے، اس کا اعلیٰ معنی مراد ہوتا ہے. الکتاب کہہ دے تو صرف کلام اللہ مراد ہوگا، یاد رکھیے. الکتاب کہتے ہاں آگے سیاق و سباق ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا تو کتاب توریت ہوگی. جب ظاہر کتاب قرآن کا پہلا تعارف ہی یہی ہے، باقی جو کتاب کہلانے کی کوئی کتاب ہے تو اللہ کا کلام سے الکتاب فرمایا. جب رسول کہہ دے، رسول تو بہت سے ہیں، اللہ کے نبی ہی مراد ہوں گے. ہاں آگے پیچھے اگر دنی مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہودیوں کا ذکر ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام، عیسائی کا ذکر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جو رسول کہے. لیکن مطلق اور رسول کہہ دے تو کون ہوں گے؟ ہمارے نبی کے رسول. کیوں؟ رسالت کا اعلیٰ مقام آپ کو حاصل ہے. کتابوں میں سب سے اعلیٰ اللہ نے عظمت عطا فرمائی تو وہ کلام اللہ قرآن مجید. اللہ الذی انزل کتاب الحق والمیزان، اور میزان کو نازل فرمایا. اس کی بہت سی تفاسیر بیان کی گئی. ایک میزان کے معنی بتائے گئے. ایک میزان کے لفظی معنی تو ترازو ہے جسے وزن کیا جاتا ہے، اسی سے اردو میں وزن ہے، عربی کا لفظ ہے، وزن کیا جاتا ہے. اب ترازو حقیقی معنوں میں ہے یہ مجازی معنوں میں. حقیقی معنی وہ ترازو، یقیناً وہ ترازو بھی اللہ نے انصاف کے لیے نازل فرمایا، کیونکہ حقوق العباد کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی. کہ حقوق اللہ کی بھی توبہ وغیرہ کے ذریعے سے معافی کی صورت ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ حق معاف نہ کرے کل قیامت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نازک معاملہ ہے. اور اسی ترازو کے ذریعے سے اور جو یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کے حقوق کو جو ادا نہیں کیا جاتا ہے اس کا کمی بیشی کی جاتی ہے، قیامت کے دن سخت کچھ ہوگی. اللہ نے ان کے لیے فرمایا ویل للمطففین، کہ خرابی ہے ان کے لیے جو یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، ناپ تول میں مطلب ہے کہ لوگوں کو خسارے میں مبتلا کرتے ہیں، ہلاکت
ایک حقیقی میزان ہے. مجازی میزان شریعت میزان کے ذریعے سے کیا کہ انصاف کیا جاتا ہے, اہل حق کو پورا حق دیا جاتا ہے. چنانچہ شریعت جو قرآن اور سنت کے جو قوانین ہیں, اللہ نے کتاب کے ساتھ وہ قوانین بھی بیان فرمائے کہ جس سے کل قیامت کے دن تمہارا حساب آسان ہے. یعنی یہ اس قوانین کے ذریعے سے یہ میزان, کل میزان کے حقیقت میں جو میزان قائم کی جائے گی, حقیقت میں میزان قائم کی جائے گی تمہارے, تاکہ تمہارے نیکیوں کا پلہ کیا ہو جائے, بھاری ہو جائے. اس لیے یہ میزان کی معنی شریعت کی معنی ہے. میزان یعنی مطلب ہے کہ شریعت کے جو قوانین ہیں وہ میزان ہے کہ جس کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق کیا جاتا ہے. کسی بات کو کرنے سے پہلے کتاب و سنت پر پیش کرے کہ یہ بات حق ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے. یقیناً یہ سب سے بڑا میزان اگر ہے حق کا تو کتاب و سنت ہے. اب اور ایک بات سن لیجیے اہل محبت کے لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یقیناً میں بھی کہوں گا جو بڑے بڑے مفسر کہیں گے, صاحب تفسیر روح البیان کہہ رہے ہیں, اور تفسیر نیشاپوری سے مشہور ہے غزائل فرقان قرآن کے نیشاپوری کی تفسیر ان میں ہے, تفسیر ساوی میں ہے, اور بھی تفاسیر میں ہے. میزان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں علم سے مراد حضور نبی کریم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرق ہے بین الحق والباطل, حق و باطل کے ذریعے فرق. جو آپ پر ایمان لے آئے وہ حق ہے, جو جس نے آپ کا انکار کر دیا وہ باطل ہے. آپ میزان ٹھہرے, آپ میزان سے ٹھہرے. حق و باطل کی میزان ہے, خیر و شر کی میزان ہے. تو آپ جو آپ کے تعلیمات کے موافق ہے تو حق ہے, جو آپ کے تعلیمات کے مخالف ہے وہ باطل ہے. اس طرح میزان سے تو آپ کی ذات آپ کو مراد دیا گیا. یہ بھی اس میں اشارہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. کیا نعمت ہے؟ کئی مرتبہ یہ بھی اس پر روشنی ڈالی گئی. اس جہاں میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو کتاب اللہ ہے, رسول اللہ ہے. وہ کتاب ہے, وہ صاحب کتاب ہے, وہ قرآن ہے, وہ صاحب قرآن ہے. اللہ الذی انزل کتاب فی المیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. کہ آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہو. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آج ہر چیز کا سیاق و سباق ہوا کرتا ہے. کافر جلدی بچاتے تھے, مذاق سے جلدی بچاتے تھے, حقیقی معنی میں نہیں. تو چنانچہ حقیقی قیامت آ رہی ہے. قیامت کب آئے گی ابھی نہیں آئی, تو یہ یعنی آپ کا نعوذ باللہ قول غلط ہے. قیامت آنے والی نہیں ہے, ہر ایک وقت مقرر ہے. وقت سے پہلے کیسے آئے گی؟ کوئی بیج بو کیا ہے تو آم کا بیج بو دیا, ابھی پودا نہیں ہوا, ابھی آم ہی نہیں لگے, اب ایک مہینے بھر آدھے مہینے بھر. تو اسی طرح یہ کافر یہ جلدی بچایا کرتے تھے. استعجلوا بالذین لا یؤمنون بها, جو اس یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کی جلدی بچایا کرتے تھے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو کہ ان کو یعنی ہر چیز کا وقت مقرر ہے, قیامت بھی کوئی دور نہیں, قریب ہے. تو چنانچہ قریب کے معنی تو کئی مرتبہ بتائے گئے کہ یہ دنیا جو گزر چکی ہے اس کے مقابلے میں قیامت قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالم میں جب کو ہونا کو قیامت کی علامت بتائی گئی, کیونکہ اس امت کو یہ روایت بھی آپ سن چکے ہیں, اس امت کو جو دوسری امت کے مقابلے میں جو وقت ملا ہے وہ اثر کا مغرب کا وقت ملا ہے, اس اعتبار سے قریب ہے. اور قریب سمجھنا ہے تو اور ایک قریب کی بات بتا دوں آپ کے سامنے. وہی اور قریب کی بات کہ وہ یہ ہے کہ ایک قیامت تو سارے عالم کی قیامت ہے, ایک قیامت تو خود انسان کی ہے. بتایا گیا کہ ہر ایک انسان کی قیامت اس کی موت سے, آخرت کے اثر کب شروع ہو جاتے ہیں؟ موت سے شروع ہو جاتے ہیں. کہ چنانچہ اس انسان کی موت اس کی قیامت کی ابتدا ہے. ایک پورے عالم کی قیامت ہے, پھر انسان کی قیامت ہے. انسان کی قیامت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ موت سے شروع ہو جائے. وہ زیادہ دور نہیں, وہ زیادہ دور نہیں. اگر آپ ان ایمان لے لیتے ہیں تو اور قریب ہو گیا. وہ قیامت تو ہے ہی قریب, لیکن یہ قیامت تو اور قریب ہے. تو چنانچہ اس وقت پتہ چل جائے گا جس کی تم ہنسی اڑا رہے ہو. قبر میں پتہ, حشر کا تو اپنی جگہ فیصلہ مقرر ہے, خود قبر ہی میں پتہ چل جائے گا. نیکوکاروں کو کہ اللہ تعالیٰ جو راحتوں کا وعدہ کیا ہے اس کے آثار بھی اللہ تعالیٰ جنت کی ہے قبر ہی میں بتا دے گا. جنت کی کھڑکیاں, جنت کا آرام مہیا کر دیا جائے گا, جنت کا کھانا مہیا کر دیا جائے گا. اور جو قیامت کے منکر ہے, جو اللہ اس کے رسول کے منکر ہے, ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی. جہنم کے عذاب ان کے لیے کی ابتدا وہیں سے ہو جائے گی. تو جہنم میں تو بعد میں فیصلہ ہوگا, لیکن جہنم کے عذاب کی ابتدا وہاں سے شروع ہو جائیں گی جیسے جنت کی اللہ تعالیٰ نعمت اہل ایمان کو عطا فرمائے گا. تو چنانچہ یہ زیادہ دور نہیں. اب آئے اس پر کئی مرتبہ بحث کی گئی. تو اسی پارے کی پہلے آیت میں آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے وسلم کو قیامت نہیں دیا گیا, نہیں دیا گیا. تفسیر ساری وغیرہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک یہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ہے کہ جب اس عالم سے پردہ فرمائے آپ کا علم اتنا کامل رہا کہ دنیا کی کوئی شے آپ پر پوشیدہ نہیں رہی. تو چنانچہ مصلحتاً ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی چیز کو بتانے میں کبھی پہلے بتایا گا, کہیں بعد بتائے گا, لیکن اس عالم سے اس حالت میں رخصت ہوئے کیا نہیں کوئی چیز مخفی نہیں رہی. کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ اس کو چھپایا گیا. اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے, اللہ نے خود فرما دیا ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آنے والی ہے, اکاد اخفیہا, کہ قریب ہے کہ میں اسے چھپا دوں. تو
چنانچہ اللہ تعالیٰ جو چھپانا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کیسے بتائیں گے؟ تو چنانچہ اس لیے یہاں پر اللہ نے علم کے بجائے کہ فرمایا ادری کا فرمایا، اتنی درایت، یعنی عقل کی بنیاد پر کوئی قیامت کو نہیں جان سکتا، قیامت کب آنے والی، صرف وحی کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر اللہ نے یقیناً یہ وحی کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو اس بات کا علم دیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو حکم بھی دیا کہ لوگوں پر قیامت کو ظاہر نہ کیا جائے، لیکن اس کی علامتیں بتائی جا سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کی علامت کیا ہے۔ اس کی ایک تو ہے کہ آنے سے پہلے بڑی بڑی علامتیں بتا دی، کہ بڑی بڑی علامتیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں بتا دی، بڑی بڑی علامتوں کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کون سے مہینے میں آنے والی ہے، ماہ محرم الحرام میں آنے والی ہے، قیامت کون سے دن آنے والی ہے، جمعے کے دن آنے والی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کون سے دن آنے والی ہے، 10ویں محرم کو آنے والی ہے، یہ نہیں بتا دیا کس سن میں آنے والی ہے، یہ نہیں بتایا کہ کس سن میں آنے والی ہے، سن کو متعین نہیں کیا گیا۔ ہماری درایت، لفظ درایت بتایا گیا، مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ عقل سے بات جانی نہیں جا سکتی، عقل سے یہ بات بھی جانی نہیں جا سکتی کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جب تک کہ وہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، اما ادراک ما لیلۃ القدر، کہنی کس چیز نے بتایا کہ آپ کو لیلۃ القدر ہے؟ یہاں بھی لفظ ادرا نہیں درایت، عقل سے پتہ نہیں چل سکتا، یہ رات بھی ایسی ہے جو گزر چکی ہے، یہ رات بھی ایسی ہے جو آنے والی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ یہ وہی ہی بتا سکتا ہے۔ اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس لیے یہ ایک کلمہ جو قرآن کلمہ بیان کیا گیا اس کو ہٹا کر دوسرا کلمہ رکھ دیا جائے تو پھر وہ قرآن کے مقاصد ختم ہو جائیں گے۔ ہماری دین کا لال ساتھ خرید، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ جس قیامت کہ یہ یعنی مطلب ہے کہ یہ بارے میں اللہ نے فرمایا کہ استاجر بھی الذین لا یؤمنون بہا، کہ یہ جو کافر جلدی مچاتے ہیں، ان کا حقیقت میں پتہ چلا نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، بلکہ مذاق استہزاء سے کیا کرتے تھے کہ قیامت اگر آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنا ہے تبھی کیوں نہیں آتی، کیسے آئے گی؟ ہر ایک کا وقت مقرر ہوگا، جس وقت مقرر ہے وقت مقرر پر ضرور آ کر رہے گی۔ استاجر والذین آمنوا یخافون منها، جو ایمان والے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتے کس لیے ہیں کہ وہ کتنا ہی نیکوکار ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ گنہگار، بلکہ سب سے بڑا نیکوکار سب سے بڑا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ کچھ نیکیاں کر کے انسان اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی نیکوکار اپنے آپ کو نیکوکار نہیں سمجھتا، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کا سمجھتا ہے۔ تو چنانچہ جس کا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی خوف خدا بڑھتا جاتا ہے، علم بڑھنے کے ساتھ خوف خدا، اس لیے اللہ والوں میں جتنا خوف خدا ہے عام لوگوں کو نہیں، جو صحابہ کو جو خوف خدا ہے وہ عام اولیاء کو نہیں، پھر انبیاء کو جو خوف خدا کی کیفیت ہے دوسروں کو نہیں۔ کیوں؟ علم جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو خوف خدا بڑھتا جاتا ہے۔ اگر خوف خدا نہیں بڑھ رہا ہے تو سمجھنا کہ عالم نہیں ہے، صرف سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہے۔ علم کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اور ہے، عالم ہونا اور ہے، فاضل کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اور ہے، فاضل ہونا اور ہے۔ عالم وہی ہے جس کے اندر خوف خدا ہے، اگر عالم نہیں ہے، اگر وہی خوف خدا نہیں ہے، صرف سرٹیفکیٹ رکھتا ہے، اگر حفظ کی سرٹیفکیٹ رکھتا ہے، پارے ہی یاد نہیں تو کیا حافظ کہلائے گا؟ حافظ نہیں کہلائے گا۔ یہ کہیں گے کہ حفظ کی سرٹیفکیٹ ضرور ہے لیکن حافظ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ علم کی سرٹیفکیٹ، عالم کی سرٹیفکیٹ ضروری ہے لیکن عالم نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے حقیقت میں صرف علماء ڈرتے ہیں، کیا ہم دوسرے نہیں ڈرتے؟ یعنی سب سے بڑھ کر مطلب ہے کہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء۔ علم بڑھتا جاتا ہے تو خوف خدا بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک کسی گھر میں کونے میں آگ بھڑک رہی ہے، چھوٹا سا بچہ، ناسمجھ بچہ ابھی دیکھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ آگ کی طرف بڑھتا ہے، کیوں؟ ہاتھ ڈالنے کا۔ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ خوشنما چیز سمجھتا ہے، ماں کھینچ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں پرواہ نہیں کرتی، خواہ روئے چلائے کچھ پرواہ نہیں کرتی، کھینچتی جاتی ہے۔ کیوں؟ بچہ کیوں جا رہا ہے؟ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کھلونا ہے، خوشنما چیز ہے، کھیلنے کی چیز ہے، ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، ماں کیوں کھینچ رہی ہے؟ اس کا علم بڑا ہوا ہے کہ ہاتھ ڈالتے ہی یعنی مطلب ہاتھ جل جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تو چنانچہ ہلاکت ہے۔ اسی طرح یعنی وہ جو دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، ہم نادان ہیں دنیا کی طرف میں، اللہ اس کے رسول ہمیں کھینچ رہے ہیں اور یہ کھینچ رہے ہیں کہ دیکھو جس دنیا کی طرف تم جا رہے ہیں یہ دنیا تمہارے تباہی کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے۔ جیسے بچہ نادان ہے کہ چنانچہ آگ پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، ماں کھینچتی ہے، ہم بھی نادان ہیں جو دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، دین کو مطلب سیکنڈری درجے میں رکھتے ہیں، فرسٹ درجے میں دنیا کو رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا کہ علم جتنا بڑھتا جاتا ہے خوف خدا خشیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے بڑوں کی خوف خشیت چھوٹوں سے زیادہ بڑھتی ہے، بڑے ناسمجھ نہیں جانتے ہیں۔ ہم بھی دنیا کے معاملے میں اللہ کے اولیاء کے مقابلے میں ہم
بچے ہیں، نادان ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات بتاتی ہے کہ دیکھو کہ تم جو صبح شام دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیے ہیں، کہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اس ارشاد ہوتا ہے کہ یا اہل ایمان یقین کی طور پہ جانتے ہیں حق ہے، اللہ ان الذین، اب رہا ہے کہ سن لو، ان الذین، کوئی توجہ کے ساتھ اللہ نہیں توجہ مند، کیونکہ قیامت کا معاملہ ہر ایک کو اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے، آنے والی کل کی فکر کرنا چاہیے، اس لیے اللہ کے لفظ کے ساتھ فرمایا۔ اللہ ہر جگہ نہیں کہا جاتا ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہو، ایمانیت سے تعلق رکھنے والا ہو، خوف خدا سے تعلق رکھنے والا ہو، تو چنانچہ وہاں پر متنبی کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کی خدمت بیان کرنا ہو اللہ، کیونکہ ان کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو ایمان کی تباہی کے بعد بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے اولیاء کا ذکر فرمائے تو اللہ فرمائے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب صحابہ کی خدمت بیان فرمائے تو اللہ انہم الصفاء، یہ منافق صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، سن لو حقیقت میں یہی بیوقوف ہے، منافق ہی بیوقوف ہے۔ تو اللہ یعنی ایسے انسان کو کوئی متنبع کرنے کے لیے، ایمانیت کی حفاظت کے لیے اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ان الذین یمارون فی الساعۃ، جو قیامت کے بارے جھگڑتے ہیں، شک کرتے ہیں، وہی لفی ضلال بعید، تو وہ دور کی گمراہی میں، قیامت آنا یقینی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، لطف فرمانے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ القوی العزیز، وہی قوی ہے، وہی عزت والا ہے، وہی غالب ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ۔ اب رہا یہ کہ یہ لطیف، اس کا ماقبل سے تعلق کیا ہے؟ معاملہ ڈر کا چل رہا ہے، معاملہ خوف کا چل رہا ہے، معاملہ قیامت کا چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے اللہ کا لطف ہے کہ جو قیامت آنا، قیامت سے ڈرو مت، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے ڈرو اس اعتبار سے کہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، اس اعتبار سے ہمارے اعمال کوتا ہے، یعنی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں تو خوف خدا تو رکھنی چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف اس لیے ہے کہ قیامت کا دن مقرر کرنا ہے اللہ کی لطف کی علامت ہے۔ یہ تو کئی معنی ہیں اس کے، لیکن گہرا سب سے زیادہ ربط کیا ہوا کرتا ہے؟ یعنی جو ماقبل سیاق و سباق سے تعلق نہیں والی آتی ہے، اس کے اندر گہرا ہوا کرتا ہے۔ قیامت کا واقعہ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ زندگی میں ظلم بھی سہتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم کا نمونہ بنے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ ظلم کرتے رہتے ہیں، کیا یوں ہی چھوٹ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کسی صورت میں ظالم نہیں چھوٹ سکتے، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو چل قیامت سے لیے پکڑی گئی، کوئی یہاں بچ گیا تو وہاں بچ نہیں سکتا، تاکہ مظلوم کو بدلہ ملے، ظالم سے بدلہ دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ قیامت مقرر فرمایا، اللہ کا لطف ہے کہ اللہ نے موت مقرر فرمایا۔ اگر موت نہ ہوتی تو اللہ کے حبیب دیدار نہیں ہوتا، کتنا بڑا لطف اللہ۔ اس لیے موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو اللہ کا دیدار نہ ہو، قیامت نہ ہو تو اللہ کا دیدار نہ ہو، موت نہ ہو تو اللہ کے حبیب کا دیدار نہ ہو، قیامت نہ ہو تو اللہ کا دیدار نہ ہو۔ تو چنانچہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، قیامت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الموت حبیبہ الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ اب اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جب ملک الموت آ گئے، تو کیوں آئے؟ انہیں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کو ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خلیل بھی خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ حضرت ملک الموت چلے گئے، کیونکہ اللہ نے ایسا مقام دیا کہ اجازت طلب کرتے ہیں، انہوں نے لازم کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کیا خلیل بھی خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو چنانچہ اللہ نے ملک الموت سے کہا، میرے خلیل سے کہہ دو کہ خلیل بھی خلیل سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے۔ جب آئے گئے تو فوراً حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا کہ میری روح قبض کر دو، تھوڑی سی بھی تاخیر مت کرو، تھوڑی سی بھی تاخیر مت کرو۔ تو چنانچہ یہ قیامت اس لیے تیاری کرو، کیونکہ یہی تیاری کل، یعنی مطلب ہے کہ جو یہاں ڈرتے ہیں، سنیے ابھی کیا بتائیں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ڈر کو اللہ تعالیٰ اطمینان سے تبدیل کر دے گا۔ جو کافر و مشرک کے اطمینان سے ہے، اس کو خوف اور ڈر میں تبدیل کر دے گا، یعنی الٹا ہو جائے گا۔ یہ جو قیامت کے بارے میں اپنے اعمال کی کوتاہی پر نظر رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے خوفی کی زندگی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی کیفیت خبر میں پتہ چلے گی کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی کیفیت کہاں پتہ چلے گی؟ حشر میں پتہ چلے گی۔ تو چنانچہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کا لطف یہ ہے کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ کتاب اگر نازل نہ ہوتی اور اللہ کے نبی کو مبعوث نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے راضی نہیں، تو کیسے پتہ چلتا؟ چنانچہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے حواس، آپ دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بے شمار چیزیں اللہ نے علم کا ذریعہ بنایا،
لیکن جو غیب ہے، عالم غیب ہے، جو قبر ہے، کیا اس کا کوئی ذریعہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہے پتہ چلے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہوگا؟ حشر کے معاملات، قیامت کے معاملات، کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ نے نبی کو ذریعہ بنایا ہے کہ جس کسی سے پتہ چلے کہ قبر کی زندگی کا پتہ چلے، حشر کی زندگی کا پتہ چلے۔ اللہ کس بات سے راضی، کس بات سے راضی نہیں ہے؟ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلا سکے۔ اللہ نے نبی کو واسطہ بنایا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے راضی نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب کو ذریعہ بنایا کہ کتاب کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے راضی نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح اللہ کا لطف یہ ہے، اللہ نے کتاب نازل فرمایا، اللہ نے میزان شریعت کو اللہ نے مقرر فرمایا، قوانین کو مقرر فرمایا، ورنہ قوانین کو مقرر نہیں کیا جاتا تو اندھا دھند زندگی گزارتے انسان چوپائن کی طرح، درندوں کی طرح۔ درندے اور چوپائن میں کوئی فرق ہونا، انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہو جائے، اسی فرق امتیاز کے لیے اللہ نے کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جو اللہ کے لطف و کرم کی تو بہت سی بڑی تفصیل ہے، اللہ کی صفت ہے، کتنا لطف ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، وہاں سے بے شمار یعنی تفاصیل اس کی ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے اگر کہیں یعنی مطلب ہے کہ نشستیں بھی ہو تو اللہ کا لطف کے بیان ختم نہیں ہوتا۔ اب کہ سن چکے کہ ماں کے پیٹ میں جو غذا کا اہتمام کا لطف ہے، اس کا باہر آتا ہے تو کیسا لطف ہے اس کی طرح، اس پہ بھی لطف، اس کی ماں پہ بھی لطف ہے۔ دانت بھی نہیں دیے جاتے، کبھی جب موقع آتا ہے تو دانت دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی مطلب ہے کہ جسم کے اعضاء سے لے کر اس کا بڑھنا کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ کی لطف کی نشانی ہے۔ یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، آسمان زمین، کتنا بڑا لطف ہے، تو نہیں اس کی لطف کی انتہا کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ لطف لطیف کے بارے میں جو تعریف کی گئی کہ لطیف وہ ہے کہ جو جس کے افعال میں لطف نمائش ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے اور رحمت کی وسعت کل شیء۔ تو ایک لطیف ہوتا ہے کہ جس کے افعال میں رفق، نرمی نمایاں ہے۔ نمبر 2 کہ لطیف وہ ہے کہ جو باری سے باری، لطیف کے معنی ڈیلیکیٹ چیز کو لطیف کہا جاتا ہے۔ بالکل لطیف چیز آپ سنیں نا، ہوا لطیف ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ لطیف ہے۔ ہماری روح اس سے بڑھ کے لطیف ہے۔ دیکھ رہے لطف، مر گیا کیا گیا، پتہ چلا کیا آیا کیا گیا۔ فرشتے لطیف ہے، اس لیے آتا ہے ملک الموت پر جماعت کو لے کر پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کے سامنے سب کتاب حساب کتاب ہو رہا ہے، ہوتا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں لطیف، کہا جاتا ہے لطیف ڈیلیکیٹ ہے، بالکل نہیں مطلب ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی ادق کرنے بالکل باریک سے باریک چیز کی جو کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی باریک سے باریک مسالے جو اس کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھنے والا کوئی ہے نہیں اللہ کے علاوہ۔ معمول باریک سے باریک جو اس کی ضرورتیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے ان کا جس کا خیال کرنے والا۔ اندر کی جو کائنات ہے، سوچ سکتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، کیسے بڑی بڑی کمپنیاں اس کے اندر، بڑی گہری مشین ہے اس کے اندر، کھانا خود بنانا، ایک انگریز ہے رنگ بناتے جا رہا، بالوں کا رنگ بنا رہا ہے، دانتوں کا رنگ یہ وائٹ دیتے جا رہا ہے، کالا دیتے جا رہا ہے، اس کو کسی کو ریڈ دیتے جا رہا ہے، کسی کو دیتے جا رہا ہے۔ کتنا بڑی کارخانہ سے اندر سے کتنا بڑا لطف ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں۔ پھر اب یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماریاں انسان کی اپنی مطلب یہ کہ غلطیوں سے ہوتی ہے، اپنی خطاؤں سے ہوتی ہے۔ اس لیے بعض حکیموں نے کہا کہ بیماری اپنی بچپن سے کوئی غلط عادتوں کا نتیجہ بیماری ہے، آگے چل کے وہی بیماری ہے۔ بچپن سے ایک عادت ہوتی کھانے پینے میں، وہی آگے چل کے بیماری۔ اندر کوئی بیماری نہیں رکھی گئی، اندر تو بالکل پاک اور صاف مشینیں ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا اس میں؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کے انجن میں آپ تیل کے پیٹرول کے بجائے تیل ڈالیں گے تو بالکل گاڑی کے جواب آتے تھے کہ انجن تباہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اپنے انجن کے اندر غیر غلط چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی تباہی کا سامان خود بنا رہے ہیں، ورنہ اندر تو لطف ہی لطف ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے اعضاء جو بنائے اللہ تعالیٰ لطیف بنائے، ہم اس اضافت میں غلطیوں سے خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ اب رہا ہے کہ اللہ کی لطیف ہونے کے تو بہت سے دلائل ہے کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ارشاد ربانی ہے۔ اب لطیف کی تیسرا جو معنی ذکر کرنے سے رہ گیا، لطیف یہ ہے کہ جو کسی بھی شے کی باریک سے باریک مسئلے تک کو جانتا ہے، اور تیسرا کہ جاننا ہی کافی نہیں، آپ کی تکلیف کو کوئی جانتا ہے پوری نہیں کر سکتا تو کیا فائدہ؟ تو چنانچہ وہ قادر بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، لطف کرے، اس سے تکلیف کو دور کرے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو اسے لطیف کہا جاتا ہے۔ یقین اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے جس کو جو دینا ہے اس کے مناسب دیا، جس کو جو نعمتیں کیونکہ آگے چل کے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے، انسان کو بھی کسی کو دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو دیا، چنانچہ ہر ایک کو جو دینا ہے وہ دیا۔
ایک خالی جانور سے اللہ نے مثال بیان فرمائی سورۃ الاعلی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ اونٹ کی طرف کے کیسے پیدا کیا گیا؟ وإلى السماء كيف رفعت. آسمان کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسا اونچا کیا گیا. وإلى الأرض كيف نصبت. زمین کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کیسے بچھائی گئی. اب اونٹ کو کیسا پیدا کیا غور و فکر ہے. سن لیجیے, ہم تو صرف ظاہری بول رہے ہیں, اندرونی کیا کیا باتیں نہیں معلوم, وہی ظاہری بھی پوری نہیں ہو سکتے. سائنس اس کے اندر جو اونٹ کے اندر دے دی گئی, اونٹ کو کہاں پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ, یوں تو وہ تو جانور کہیں نہیں ہو سکتا, لیکن کثرت سے اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو وہاں کے تقاضے پورے کیے گئے. تو چنانچہ اب ریگستانی میں مطلب نیچے سبزی وغیرہ نہیں ہوتی, اس لیے گردن لمبی کرنا ہے, اونٹ لمبا کرنا ہے تاکہ جھاڑوں سے خود کھا سکے, نہیں تو بھوکا رہ جائے گا. آپ اتنے بڑے جانور کی آپ نگہداشت کریں گے تو کب تک نگہداشت کریں گے؟ اللہ نے اس کی نگہداشت کا سامان کچھ اس کو دے دیا, اس کو اپنی نگہداشت کر لیں. تو چنانچہ اللہ نے چنانچہ ایسے ریگستان میں جہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ وہ درختوں میں بھی آسانی سے وہاں کے پتے وتے کھا لے سکتا ہے. تو چنانچہ اس طرح اللہ نے لامبا بنایا. عمل کا لامبا بنا, اتنی بڑی گردن ہے, چھوٹی موٹی کیوں بنائی؟ اگر اتنی بڑی گردن میں بڑی گردن میں اگر اس کا سر بڑا ہوتا تو اس کی دہلی تکلیف دہ ہو جاتا, کیونکہ گردن بڑی ہے اور سر بڑا, تکلیف دہ ہو جائے, اس لیے چھوٹی اس کے سر کو کیسے بنایا؟ چھوٹا بنایا گیا. ایسے مقام پہ بنایا گیا جہاں پانی نہیں ہوتا, لہٰذا اونٹ ہے 7-8 دن کا پانی نہیں پی لیتا, بلکہ مزید 8-10 دن کا اندر اسکن ایک قسم کی مطلب واٹر اسکن ہے, پھر وہ 10-12 دن کے پانی کو محسوس کر لیتا. کسی جانور کے اندر یہ نہیں ہے. اونٹ پانی پی کر پھر ریزرو بھی کر لیتا ہے, یعنی اس کے اندر ایک ٹینک بنا دیا اللہ تعالیٰ, ایک اسکن بنا دی, اس کی تھیلی بنا دیا کہ پانی کو اندر رکھ کر جب ضرورت پڑتی ہے وہ پانی اندر کر پیتا ہے. اس طرح چنانچہ اونٹ اب اتنا بڑا بنا دیا گیا. اونٹ کو اللہ نے بار برداری کے لیے, یعنی مطلب ہے کہ قرآن کریم میں جیسا کہ بتایا گیا کہ جانور کو یہ مسالے میں صرف بار برداری ہے, اور یعنی ساری دنیا عرب کتنی بار برداری اس سے کیا کرتی ہے. تو چنانچہ اب رہا ہے کہ اگر اونٹ اگر بار برداری کے لیے سامان رکھا جائے تو اتنا بڑا ہے کہ اگر بیٹھ جائے تو چڑھنا مشکل ہو جائے گا, سیڑھی لگانا پڑے گا. لیکن سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اب جتنے عرب جاننے والے بڑے بڑے سیڑھی کی آسانی بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ ہر ایک جانور کے پیر میں ایک گھٹنا ہوتا ہے انسانوں کی طرح, اونٹ کے اندر 2 گھٹنے ہوتے ہیں, 3 تہیں بنائی جاتی ہے تاکہ وہ آسانی سے مطلب ہے کہ لوگ اس پر بیٹھ سکیں اور اپنا سامان. اس لیے گھٹنے ایک نہیں ہوتے, 2 ہوتے ہیں. پھر اونٹ جو جس مقام پر پیدا کیا جانا تھا وہ ایک ہی پیدا کیا جانا تھا. اگر کھر ہوتے تو پھر اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. اس لیے دوسرے جانوروں کے گھوڑوں کی طرح مطلب ہے کہ گائے بیل کی طرح کھر نہیں ہوتے, ایسا پیر سپاٹ ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس مقام پہ چل سکے. یعنی کتنی اللہ تعالیٰ اس کی وہاں کے جس مقام پہ اس کو زیادہ رہنا ہے وہاں کے حالات کے اعتبار سے اللہ نے کیا کیا چیزیں ادق المسالے, جب اونٹ کی مصلحتوں پر اللہ اتنا لطف فرمانے والا ہے تو دیکھنے والا ہے, تو اب یقیناً بندوں پر جو مقصود ہے کتنا ان کے مسالے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا ہے, ان کی مصلحتوں کو پورا فرمانے والا. تو بندہ بھی کیا کرے؟ بندہ اللہ کا شکر کرے. بندہ کیا کرے؟ اللہ کی نعمت. اس لیے ہر آن ہر لمحہ الحمدللہ کے شکر کی جذبات نکلے, ہر نعمت کے استفادے پر کیا کرے؟ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے. اللہ الحمدللہ سے زبانی سے نہ کہیں, دل کی گہرائی سے کہے کہ اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں, وجود جیسی نعمتیں, وجود سے تعلق ہونے والی ساری نعمتیں, کھانا پینا, یہ ساری دنیا اللہ لطیف کی بہت بڑی تفسیر ہے کہ انسان ہمیشہ سے پیش بنتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر یعنی ماننے والوں پر بھی لطیف ہے, نہ ماننے والوں پر بھی لطیف ہے. اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ اللہ لطیف ہے, یرزق من یشاء, رزق دیتا ہے جسے چاہے. اب سن لیجیے جیسے چاہے رزق دیتا ہے کا مطلب یہ ہے یہاں پر ایک تو یہ کہ ایک رزق تو سب کے لیے ہے, ماننے والوں کے لیے, نہ ماننے والے کے لیے. پھر بعض رزق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے, جس کو چاہنے دے, اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اب یرزق من یشاء کو ایک تفسیر بیان کی گئی, جسے چاہے دیتا ہے, جبکہ کافر کو بھی دیتا ہے. مطلب یہ ہے جو کہ سب کو دیتا ہے لیکن ہر ایک کو ایک سا نہیں دیا. کسی کو کیا دے دیا؟ علم دے دیا. کسی کو کیا دے دیا؟ خوبصورتی دے دیا. کسی کو کیا دے دیا؟ صحت دے دیا. ہر ایک کی نہیں مطلب ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ دیا, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ دیا تاکہ دنیا ایک دوسرے کے محتاج رہے, دنیا کا نظام چلتے رہے. سب ایک کو دے دیا جاتا, یقیناً اس کا ضرور پیدا ہو جاتا. تو چنانچہ عالم کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک دوسرے کے احتیاط سے چل رہا ہے. کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا. یرزق من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ جس سے چاہے دیتا ہے, لیکن کسی کو کچھ دیا یہ تو یہ ذہنی ظاہری رزق کے معنی کھانے کے نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے رزق معنی اللہ کی ہر عطا کو رزق کہا جاتا ہے. مما رزقناہم ينفقون, ہم یعنی جو کچھ نے ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خواہ علم دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, خواہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو دوسروں کی تعلیم کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے, مال خرچ کرتے ہیں. اللہ نے رزق دیا ہے, روزی دیا ہے, روزی خرچ کرتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں تفاصیل پڑھ لیجیے. رزق کے معنی یرزق من یشاء, کیوں انسان کی سب سے بڑی حاجت, دوسری حاجت ہو سکتا ہے ایک کو ہو ایک کو نہ ہو, لیکن رزق کی حاجت غریب کو ہے, فقیر کو ہے, ہر ایک کو ہے, بوڑھے کو ہے, بڑے کو ہے, بچے کو. اس لیے رزق کہتے ہیں عام طور پر کھانا.
ورنہ یہ ضروری نہیں کہ اس کا مطلب کھانا ہو، یرزق من یشاء جسے چاہے دیتا ہے. اب رہا کہ یہ رزق یعنی ظاہری ہے، اس کے بعد ہی نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت دے دیا، کسی کو غوثیت دے دیا، کسی کو قطبیت دے دیا، کسی کو نجیب بنا دیا، کسی کو فرد بنا دیا، یعنی جس کو چاہے جس کو اللہ تعالیٰ جس نے مقدر میں اسے صحابی بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے یعنی نبوت کے منتخب فرما دیا، نبوت میں جسے چاہے اللہ نے کلام فرمایا کلیم بنا دیا، کسی کو اللہ نے اپنی کلمت اللہ کہ کن کہہ کر اللہ نے وجود میں لایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مسیح بنا دیا کہ جو ہی یعنی بھوک مارتے ہیں تو مردوں کو بھی زندگی مل جاتی ہے. تو چنانچہ کسی کو کچھ دے دیا اور حبیب کو سب کچھ دے دیا، حبیب کو سب کچھ دیا. کہاں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کے ایک معنی تو حوض کوثر ہے، لیکن سب سے مشہور معنی یہ ہے کوثر، یہ مبالغہ سے ہم نے خیر کثیر دے دیا. الخیر کثیر ہر قسم کے خیر کو دے دیا، خیر کثیر. اسی کے اندر ایک حوض کوثر بھی ہے، اسی خیر کثیر کے اندر حوض کوثر کی یرزق من یشاء بہت قوی لذیذ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ لطیف ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم کا شکر ادا نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ نے شکر کے ایک طریقہ ہے کہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، شکر نفل بھی ہے، لیکن یہ کہ نفل مستحب جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ کے مہربانیوں کا وہی مستحق ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے خود کو مستحق ہوتا جائے گا. لیکن فرض واجب کی صورت میں جو شکر بنی ہے اللہ نے کل فرما دیا، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو سن لے کہ قوی بھی ہے، وہ بڑی قوت والا بھی ہے، بڑے غلبے والا بھی ہے. تو اگر تم مطلب کہ کل یقیناً اللہ چاہے تو تمہاری ناقدری کی وجہ سے نعمتوں کو چھین لے، اسی دنیا میں چھین لے. اگر اصل اللہ تعالیٰ مصلحتاً اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اگر تمہاری نعمتوں کو نہ بھی چھینے گا تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی عزت تو چنانچہ قبر میں دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھیں گے، حشر میں دیکھیں گے. اس لیے یاد رکھو اللہ لطیف بھی ہے، اللہ اپنے نافرمانوں پر کھڑی غلبہ رکھنے والا بھی ہے، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتے. کبھی یہ ویکنیس کی ضد ہے، یعنی اللہ نے کسی قسم کی ویکنیس ہر قسم کی عزت پاک ہے. عزیز غالب یعنی کہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتا. اسے قوی عزیز کے بہت بڑے معنی ہیں. خالی قوی عزیز کوئی انسان نہیں اگر اپنے پیش نظر رکھے اس کے اندر معمولی بھی تکبر کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ قوی ہے، عزیز ہے، تو کبھی اپنی دولت پر نہیں اترائے گا، کبھی اپنی علم پر نہیں اترائے گا، کبھی اپنے حسن پر نہیں اترائے گا، کبھی اپنے عہدوں پر نہیں اترائے گا. کیوں کہ اصل قوت دینے والا وہی ہے، عزت دینے والا ہی. جو عزت دیتا ہے، دے سکتا ہے، وہ عزت چھین سکتا ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عزیز کیسے ہے، چنانچہ قوی کیسے ہے. تو چنانچہ یہ قرآن کریم کی مشہور معرف آیت سے آپ پڑھتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. کہ آپ کہہ دیجیے اے اللہ یہ مالک الملک، اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء جسے ملک عطا فرماتا ہے، حکومت عطا فرماتا ہے، بادشاہ عطا فرماتا ہے. اور تنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے بادشاہ کو چھین لیتا ہے، راتوں رات فقیر بن جاتا ہے. کل بادشاہ تھا آج فقیر ہو گیا، آج فقیر تھا کل بادشاہ بن گیا. کہ تنزع الملک وتعز من تشاء جسے چاہے عزت دیتا ہے. کہ آن کی آج میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا، کوئی بھی ایک سبب بن جاتا ہے، نہیں وہ عزیز ہو جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی. آن کی آج میں اللہ تعالیٰ ولایت کے درجے پر فائدہ کر سکتا ہے. حضور غوث پاک کی نظر پڑی، فاسق کو فائدہ دیا جاتا ہے، ولی بن گیا، افضل بن گیا. تو تعز من تشاء کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اور تذل من تشاء اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلت دیتا ہے. کسی ولی کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا منصب چھین لیتا ہے، سمجھنے مطلب نہیں، وہ نیچے آ جاتا ہے. اور چنانچہ اس کی عزت اور قوت کے بارے میں اب یہ بہت بڑی تفصیل ہے. ایک دو باتیں عرض کروں کہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ شریعت کی جو بنیادی تعلیم ہے، شریعت کی بنیادی کیا تعلیم توحید و رسالت و آخرت، یہ سارے کے سارے تعلیم سارے کے سارے انبیاء کے دین میں عام تھی. چنانچہ اس سے پہلے آپ اس کی تفصیل سے یعنی شرع لکم من الدین ما وصى به میں اس کی تفصیل سن چکے ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً صفات جو اور انبیاء کرام کی کتابوں میں ہیں یہ کتاب میں بھی ہے. چنانچہ اسلوب الگ الگ بدلا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر ساری صفات کا ذکر یعنی ہر کتاب میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر. تو چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک بادشاہ یعنی دورہ کرتے کرتے ایک گرجا گھر کلیسا پہنچا، یعنی عیسائی بادشاہ، عیسائیوں کا کلیسا، عیسائیوں کا گرجا گھر پہنچا. عیسائی وہاں پر جو پادری ہے اپنے شاگردوں کو درس دے رہا ہے. اتفاقاً بادشاہ میں رک گیا ہو. تو چنانچہ درس کیا دے رہا ہے، یہی قرآن کریم کی آیت جیسی آیت اس کے اندر بائبل میں ہے. اے اللہ، اے مالک الملک جسے چاہے تو ملک دیتا ہے، جسے چاہے تو کچھ چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے تو ذلت دیتا ہے. تو بادشاہ کے ذہن میں مطلب ایک تکبر ایسا بھرا ہوا رہتا ہے، غور و فکر نہیں کرتے کیا کہا جا رہا ہے. اس نے کہا ہاں کہ بادشاہوں کی بغاوت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں پر بادشاہ سے بغاوت کی تعلیم دی جا رہی ہے. اس کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو پھر
तंबीह भी फरमा देता है, फ़ौरन उसको थोड़ी देर के अंदर गुलूदी आ गई, नींद आ गई, ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या देखता है, तो उसे ज़बरदस्ती बादशाह के तख्त से नीचे उतार दिया गया, तख्त से नीचे उतार दिया गया, बंदरों को उस तख्त पर बिठा दिया गया, बंदर को उसके तख्त पर बिठा दिया गया। नींद से उठा कर बड़ा कर तौबा करने लगा, कहने लगा, अल्लाह वाकई तू जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे तू जिल्लत देता है। ऐसे वाक़यात बहुत से इबरतें हैं, लेकिन एक वाक़या अर्ज़ करूँ ताकि हमेशा हमारे सामने, ताकि हमारे अंदर शुक्र के जज्बा ज़्यादा पैदा हो, हमेशा अल्लाह ताला की क़ुव्वत और इज़्ज़त हमेशा हमारे निगाहों के सामने रहे। कहते हैं चुनांचे अब पढ़ना है तो बहुत से इबरत के वाक़यात पूरी 14 सदी के अंदर आपको बेशुमार वाक़यात पढ़ेंगे। करीब का वाक़या इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब कब्जा हुआ, बहादुर ज़फ़र को हुकूमत से बेदखल कर दिया गया, तो आप पढ़ेंगे कि बादशाह के ख़ानदान का एक फ़र्द कैसे मतलब है कि मोहताज हो गया। बहुत बड़ी दास्तान है जिसको तफसील से बहुत बड़े बहुत कलम के धनी कलम के बहुत जिनका कलम बहुत मशहूर है कि हसन निज़ामी साहब ने उसकी अपनी किताब में, किताब है इनका मशहूर किताब है बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान का क्या हाल हुआ, उसी किताब का एक वाक़या आपको समझा करता हूँ। जिस किताब का नाम है बेगमात के आंसू। बेगमात यानी महल के औरतें की जो कैफियत हुई है, उनके बच्चों की, उनके पोतरों की, जिनकी ज़िंदगी शाही ठाट बाट में गुजरी है, उन्हीं में से वाक़या मैं करता हूँ। चुनांचे बहादुर शाह ज़फ़र की एक जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा उसकी महबूब लड़की थी, उसका नाम था कुरैशिया बेगम। कुरैशिया बेगम का एक बेटा था, यानी मतलब है कि बहादुर शाह ज़फ़र का पोतरा था। तो चुनांचे उस पोतरे का नाम था मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर। मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर। मिर्ज़ा कमर सुल्तान की पगड़ी हिम्मती नाव अंदाज से एक अमीर की तरह, बादशाह की तरह उसकी नाव अंदाज से पड़ी। उसे क्या मालूम था कि एक दिन अमीरी की कभी कासा उसे लेना पड़ेगा। जिस तरह अमीरी की ज़िंदगी गुजार रहा है, एक दिन एक गदाई का भी उसे कासा लेना पड़ेगा। आखिर में क्या हुआ कि जब उसके बाद हुकूमत से बेदखल कर दिया, सारे के सारे मोहताज हो गए। सिर्फ मिर्ज़ा सुल्तान बहादुर की मन में उसकी अखलाक और किरदार को देख कर बादशाह अंग्रेज़ों ने उस पर रहम कर 5 रुपये माहाना पेंशन वजीफा मुकर किया, लेकिन 5 रुपये से सारा घर नहीं चलता था। तो आखिर में परेशान था, किस तरह गुजरा गया, कर्ज़ों पर कर्जा बढ़ता गया, कर्ज़ों पर कर्जा बढ़ता गया, यहाँ तक कि सोच लिया कि कुछ न कुछ जानी मतलब है कि कमाना चाहिए, लेकिन कमाने के लिए वो बादशाही गिरत गवारा नहीं करती थे, किस तरह कमाना चाहिए, क्या कमाना चाहिए। तो आखिर में होते होते इसी सोच में, इसी कर्ज़ों के बढ़ते बढ़ते वो नाबीना भी हो गया। नाबीना होने के बाद अब उसका कोई उसका जब कोई आशा ही नहीं रहा, तो अब रात के वक्त कासा गदाई लेकर, यानी जो फ़कीर जो अपने साथ वो रखते हैं, बड़ा कटोरा रखते हैं, तब लेकर निकलता कौन, मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर, और चलते हुए लोगों से भीख मांगता। दोस्त अहबाब पूछते कि भाई तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? फरमाया कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती, जिन रास्तों से मेरी सवारी शाही ठाट बाट के साथ गुजरती थी, उसी रास्तों पर भाई मतलब है कि फ़कीरी का कासा लेकर भीख मांग, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तो भी कैसे? इस तरह कि एक ही सदा दे दिन चले जाते हैं, ऐ अल्लाह मुझे 1 पैसे का आटा दिला दे, ऐ अल्लाह मुझे 1 पैसे का आटा दिला दे, जो जान के उसकी मदद करते। इस तरह ज़िंदगी के आखिरी एग्जाम इस तरह गुजरते हैं। यकीनन यानी हमेशा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र करना चाहिए कि चुनांचे अल्लाह के हर आन हर लम्हा, इसलिए आफियत को तलब करना चाहिए कि हदीस करीमा में आता है कि आफियत सबसे बड़ी चीज़ है। इस दुनिया में आफियत, कब्र में आफियत और हश्र में आफियत। तो आइए उसके बाद यानी जो तीसरी रुकू की 3 आयत करीमा पढ़ी गई, उसका तर्जुमा तशरीह ये है कि मन कान युरीदु हर्सल आखिरती औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन कान युरीदु हर्सल आखिरती, जो आखिरत की खेती को चाहता है, मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फ़ी हर्सी, उसकी खेती में हम इजाफा करते हैं। यानी खेती से मराद फल मुराद होते हैं, तो खेती के फल को, खेती के सबर को हम से अदा करते हैं, उसके सबर में और इजाफा करते हैं। अमन कान युरीदु हर्सल दुनिया, जो दुनिया की खेती का इरादा करता है, दुनिया की खेती, दुनिया ही की नीयत हो, दुनिया ही कमाई, यही नीयत हो। अमन कान युरीदु हर्सल आखिरती, तो चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है नूती ही मिन्हा, हम उस दुनिया में से जितना चाहे हम उस दुनिया से उसे देते हैं। तो जो दुनिया तलब करता है, दुनिया में से हमसे देते हैं। अमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। अम लहुम शुरकाओ, अब रहा ये कि जिनका जिक्र अभी किया गया कि मुशरिकीन, क्या उनके लिए ऐसे शुरका हैं जो अल्लाह के साथ शरीक करार देते हैं? तो अम लहुम शुरकाओ शरऊ लहुम मिन दीन, उनके लिए ऐसे दीन का तरीका उन्होंने मुखर किया है कि मालूम इजाज़त नहीं देगा, जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ने जिसकी इजाज़त नहीं दी वो नऊज़ बिल्लाह उसको अल्लाह के साथ शरीक करार देते हैं, अल्लाह के कानून के खिलाफ शरीक करार देते हैं। तो चुनांचे इरशाद होता है कि वलौला कलिमतुल फस्ली,
اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن کلمہ نہ ہوتا، کیا فیصلہ کن کلمہ ہے کہ قیامت کا دن، عذاب کا دن مقرر ہے، یعنی اسی دن ان کی اللہ تعالیٰ مہلت اگر نہ دیتا، اگر فیصلہ کا دن مقرر نہیں ہوتا لقضی بینہم، تو ان کا کام ابھی تمام کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے 8 دن تک ایمان لا لیں گے، تو اس کا ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم یعنی ان کے لیے عذاب علیم، اللہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور ظالم کو تم دیکھیں گے کہ مشفقین مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما کسبوا وَهُوَ واقع، اور وہ یقیناً وہ دن ان پر آنے والا ہے۔ کون سا؟ قیامت کا دن آنے والا ہے، عذاب کا دن آنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارے، نیکیوں کے کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی روضۃ الجنات، وہ جنات کے باغوں میں ہوں گے، جنات کے بغیچوں میں ہوں گے، کہ ذالک الفضل الکبیر، یہی بڑی کامیابی، یہی بڑا فضل ہے، یہی بڑی عنایت اللہ تعالیٰ۔ اب آئیے سب سے پہلے آیت من کان یرید الاصلاح، جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے تو اس کی کھیتی میں اضافہ کرتا ہے، جو دنیائی کھیتی کو چاہتا ہے اس میں سے ہم دیتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ یہاں پر کھیتی سے مراد ایک تو یہ کہ جو کسان بوتا ہے، بو کر کے اس کو ہل چلاتا ہے، اور جو ہے اس کے پودے پیدا ہونے تک کی جو نگہداشت کرتے اس کو کھیتی کرنا کہا جاتا ہے، تو کھیتی کرنا کہا جاتا ہے، یہ مجازن کہا گیا۔ مجازن ہی کہا گیا کہ جو یعنی مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو جس بات کی کھیتی کو کرے گا وہ ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بیج رہے ہیں، آپ کیا بو رہے ہیں؟ آپ بو رہے ہیں نیمبو کھیتی، دعا کریے اللہ سے میٹھے میٹھے آم لگا دیں۔ آپ نے بویا ہے نیمبو، اور دعا کر رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے آم لگا دیں۔ جب نیمبو بوئیں گے تو نیمبو ہوں گے، آم پہ آم ہوئے تو آم ہوں گے۔ جو آخرت کا ارادہ کرے گا تو آخرت ملے گی، جو دنیا کا ارادہ کرے گا تو دنیا ملے گی۔ لیکن ایک بات سن لیجیے کہ اب رہا ہے کہ کیا دنیا تو ضروری ہے، دنیا میں کھائیں گے کیسے، یا بیوی بچوں کا کاروبار کیسے چلے گا؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقصد دنیا نہ ہو، دنیا کرنے سے منع نہیں کہ ایسی دنیا کہ جو دنیا اللہ اس کے رسول سے غافل کرتی ہے، دنیا دنیا ہے۔ جو دنیا اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے دنیا نہیں ہے، وہ دین بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم اموال رکھنا غلط ہے، تمہاری اولاد غلط ہے، تمہیں شادی کا حکم نہیں دیا جاتا، شادی سنت نہ ہوتی۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ اولاد بھی ہوگی، تمہیں اموال بھی ہوں گے، تمہاری بڑی بڑی دولت بھی ہوں گی، لیکن یہ دولت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے فرائض و واجبات ادا کرنے سے غافل نہ کر دے، حلال کا اختیار کرنے سے غافل نہ کرے، کہیں حرام میں تمہیں مبتلا نہ کرے۔ چنانچہ وہ چیز وہ اولاد جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہو دنیا ہے، جو اولاد اللہ کے ذکر میں معاون ہو جائے دنیا نہیں ہو دین ہے۔ وہ دولت جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے تو چنانچہ یقیناً وہ دنیا نہیں ہے۔ وہ دولت جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہو دنیا ہے، یہ معیار بتایا گیا۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ جس کا ارادہ صرف یعنی مطلب ہے کہ آخرت کا ہوگا تو دنیا ہی ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، گھر بنانے کے وقت اب آپ کو کھڑکی کھولنا مباح ہے، جس میں ثواب ہے نا عذاب، ادھر بھی کھڑکی کھول سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑکی کھول سکتے ہیں، لیکن آپ نے ادھر کھڑکی کس لیے کھولی؟ اس لیے سے کھولی کہ مسجد ادھر ہے، ادا کی آواز اچھی آئے گی۔ گھر کی کھڑکی کھولنا مباح ہے، لیکن کھڑکی کھولنا کیونکہ اچھے نیت کے لیے ثواب بن جائے گا۔ باوجود یہ کہ یہ کام کوئی یعنی ثواب کا نہیں ہے کھڑکی کھولنا، کیونکہ ادا کی آواز ادھر کھولیں گے تو ادا کی آواز اچھی نہیں آئیں گی، ادھر کھولیں گے تو آپ اگر یعنی مطلب دین کے لیے کریں گے تو دنیا خود ہی مل جائے گی۔ کیا ادھر کھڑکی کھولنے والی ہو نہیں ملے گی؟ ادا کے واسطے کھڑکی کھولے تو دنیا دین کی جو نیت کرے گا تو دنیا جو مقدر ملتی رہے گی، جو دنیا کی نیت کرے گا دنیا ہی ملے گی، دین نہیں ملے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت تو قسمت سے ہے، آخرت تو قسمت غلط ہے۔ بتایا گیا کہ دنیا تو قسمت سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے۔ دنیا قسمت سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے۔ دنیا جو کچھ ہے کسی صورت میں مل کے ہی رہے گی، لیکن آخرت بغیر محنت کے بغیر ان کوشش کے آخرت نہیں مل سکتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ اب یہاں حرص کیوں فرمایا؟ تو سیدھا سادہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے حرص کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے۔ کیا دنیا ہی مل جاتی ہے، امیر ہی مل جاتا ہے؟ کتنی محنتوں کے بعد وہ جن مطلب کہ پرسنٹیج میں جا کے لکھپتی ہر ایک نہیں بنتا ہو، کوئی ایک آدھ دو چار بن جاتے ہیں۔ تو کتنی محنتیں کرنے کے بعد دنیا ملتی ہے؟ صرف ایک برابر والا معاملہ چلتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ تو اس لیے حرص کے لیے کتنی بڑی محنت کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو آخرت میں بغیر حرص کے نہیں ملے گی، محنت کرنا پڑے گا، خالی ارادہ کرنے سے نہیں ہوتا، ارادے کے ساتھ اس کے جو مطلب کے لوازمات ہیں۔ کیا انسان ارادہ کرتے دولت بن جاتا ہے، دولت کو ہو جاتی ہے، ہر محنت تنخواہ کرتی ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، جسے ہر حرص کہا گیا۔
اور چنانچہ کیونکہ آخرت کا معاملہ مقدم اس لیے پہلے بیان کیا گیا، دنیا کا معاملہ موقع اس لیے بعد میں بیان کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کھیتی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کسانوں سے پوچھیے، ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے مطلب اس کے اندر پودے جو آپ کی اصل فصل کو جس کو بویا تھا وہ بغیر بوئے کے پیدا ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ کی کھیتی کو تباہ کرتے ہیں، جس کے انگلش میں کہتے ہیں ویڈس کہتے ہیں، WEED ویڈس کو کیا کرتا ہے جو مطلب کہ کسان کیا کرتا ہے دور کرتے جاتا ہے کہیں کھیتی کو نہ ہو۔ اسی طرح خالی یہ کہ آخرت کے اعمال کے ساتھ کہیں یہ نہ دیکھے ریاکاری کی ویڈس کہیں تباہ تو نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے تباہ کی ویڈس تو کہیں تباہ نہیں کر رہے ہیں، دنیا داری کی ویڈس تو کہیں حسد کی ویڈس تو کہیں تباہ نہیں کر رہے ہیں، طمع کی ویڈس تو تباہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ جس طرح ایک کسان ویڈ اپنے پودوں کی نگہداشت کے لیے ویڈ کو کاٹتے رہتا ہے، اسی طرح انسان نیک اعمال کرتے ہوئے ریاکاری کی جڑوں کو کاٹتے رہے، طمع کی جڑوں کو کاٹتے رہے، کنجوسی کی جڑوں کو کاٹتے رہے، بخل کی جڑوں کو کاٹتے رہے کہ اللہ جن کے حقوق ادا کرے۔ یہ طرح اس لیے اللہ نے ہر سے فرمایا، اتنی ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، چنانچہ آپ نے کھیتی کی، کھیتی نے جتنے کی ہے کہ اتنی ہوں گے نا، ایسا نہیں ہوں گے کہ مطلب ہے کہ آپ چند بھٹوں کے لیے جو دانہ ڈالیں گے چند بھٹے ہوں گے، ہزاروں بھٹے تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ تم نیکی کریں گے جتنی کریں گے کئی گنا، 10 گنا، 700 گنا، اور اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر ایسے نزید توفیق۔ لیکن دنیا میں کیا ہے جتنا کریں گے اتنا ہی ملے گا، اور جو آخرت کا معاملہ ہے جتنا کریں گے کئی گنا ملے گا، اس لیے نزید توفیق۔ دنیا کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ امن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ امن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ، ہم اسے عطا کرتے ہیں منہا۔ عربی زبان میں یعنی کوئی بھی عربی زبان سے واقف کا سے پوچھیے، من عربی زبان تمیز کے لیے آتا ہے، وہ ایسے مقابل باز دیتے ہیں۔ کتنی دنیا کماتے ہیں ہر ایک کامیاب نہیں ہوتا، اتنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں باز دیتے ہیں۔ لیکن آخرت اگر کوئی ایک بارش آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی میری طرف ایک بارش بڑھ کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، جو ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے تو ایک بار دونوں ہاتھوں سے بڑھ کر آتا ہوں، کوئی چلتا ہوا آتا ہے میں دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ اللہ آنے سے بات ہے، اس حد درجے اللہ کی رحمت تیزی سے آتی ہے۔ تو آخرت کے لیے جو عمل کریں گے تو اللہ اتنی اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے آتی ہے، دنیا کے لیے عمل کریں گے پھر ہر ایک کے لیے دینا ضروری، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا 15 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کو چاہتا ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ تعالیٰ اسے جلد دنیا دیتا ہے۔ پھر قید لگا کر فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہے دیتے ہیں جس کو چاہے دیتے ہیں۔ ایک تو جتنا چاہے نہیں دیتے، ان جتنا چاہے نہیں دیتے، ہم جتنا چاہے دیتے، جس کو چاہے نہیں دیتے، بعض محنت کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا۔ لمن نرید ما نشاء، اتنے قاعدے لگا دیے گئے۔ لیکن آخرت کے چاہنے والوں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اراد الآخرۃ، جو آخرت کو چاہے وسعی لہا، کوشش ضروری ہے، دیکھیے وسعی لہا، کوشش کیا تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی کوشش لائق قدر ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی کوشش فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تھوڑی سی بھی کوشش ہوتی ہے تو اس کی قابل قدر ہوتی ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی خیر لگائی کہ ایک تو جس کو چاہے دیتے ہیں اور جتنا چاہے دیتے ہیں، تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو صرف دنیا ہی اس کا اوڑھنا بیٹھنا سب دنیا ہی دنیا ہو، اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سارے اپنی فکروں پہ ایک فکر کر لیتے ہیں آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو سارے فکروں کو دنیا ہی دنیا بنا لیتا ہے، اللہ اس کے فقر کو برآمدہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو ختم نہیں کرتا، احتیاط کو ختم نہیں کرتا، ہمیشہ نہیں ہم مطلب ہے کہ دولت اگر ہاں وہ بھی تو اس کے بعد کیا ہے ہمیشہ احتیاط پریشانی تشدد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آتا ہے کہ جب بندہ اٹھتے ہی صبح دنیا کے لیے کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تو شیاطین حکومت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے لیے مقصد کے لیے بتایا گیا کہ دنیا مقصد نہیں، صرف فجر کی نماز، ورنہ ظہر سے نہیں شروع ہوا، ظہر سے شروع ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین مقصد نہیں، دین مقصد اس لیے انسان کی زندگی کی صبح کس سے ہو؟ نماز سے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو، شکر گزاری سے ہو، یہ بتانے کے لیے مقصد ہے۔ اس کا کھانا پینا وغیرہ یہ ضروری ہے، لیکن ثانوی درجہ ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ دین ہے، پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اس کے ارشاد ہوتا ہے اب یہ جو صرف جن کا مقصد جو کافر ہے دنیا ہی دنیا ہے، انہوں نے جو اللہ کے قانون کے خلاف جو انہوں نے دین بے شمار اپنے نئے مسالک بنا لیے، اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کوئی کلمہ نہ ہوتا، یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے مقرر کیا ہے، یقیناً ان پر عذاب آ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ خود آپ دیکھتے ہیں اس ڈھیل کا فائدہ کیا ہوا، کئی ایسے شدید قسم کے کفار کیا ہو گئے، شدید اسلام کے
اسلام کے مخالفوں کو اللہ نے نیکی ایمان کی توفیق دے دی. فتح مکہ تک آپ نے دیکھ لیا کہ ہزاروں لوگ جاؤ در اسلام میں داخل ہو گئے. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا لطف ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے توفیق دیتا ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً یعنی مطلب ہے کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. چنانچہ اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی انعامات کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کے قوانین کے خلاف قوانین مقرر کرتا ہے تو ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ظالم یاد رکھ لیجیے, ظلم کی تفسیر, ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم یعنی مطلب ایک چھوٹا بھی ہوتا ہے, ظلم بڑا بھی ہوتا ہے. سب سے چھوٹا ظلم یہ کہ مطلب ہے کہ اخلاقی ظلم بھی ہوا کرتا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ کہ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر ظلم کی اور تشریح کی جائے گی. ان الظالمین لهم عذاب. تو سب سے بڑے ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والے ہیں, الشریعت کا انکار کرنے والے ہیں, کتاب و سنت کا انکار کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. اس کا ارشاد ہوتا ہے تر ظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. ظالموں کو دیکھیں گے ڈر رہے ہوں گے اس کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا. جو کچھ انہوں نے کیا ہر ایک عمل کا بدلہ ملے گا. چھوٹی چیز نہیں چھوٹے گی, بڑی چیز نہیں چھوٹی جائے گی. کل قیامت دن نام عمل دیا جائے گا. اوزر کتاب سورہ کہف اللہ نے بیان فرمایا فتح المجرمین مجرموں کو دیکھیں گے مشفقین ڈر رہے ہوں گے کہ جو کچھ ارے یہ کہیں گے عجیب کتاب ہے کہ بہت نہ تو مالی حالت کتاب, اس کتاب کو کیا ہو گیا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے, سب کا انکار کرتی ہے. آپ نے اشارہ کیا, آپ کے اشارے سے کسی کو مار دیا گیا, وہ اشارے بھی آپ کے نام عمل رہے گا. وہ تم نے تمہارے اشارے سے فلاں کو مارا گیا. آپ نے اشارہ کیا, آپ نے نہیں دیا, آپ کے اشارے سے کسی غریب کی آپ کے دوست نے مدد کر دی, وہ اشارہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ تم بھی اس کے ثواب میں شریک ہو گئے. کہ دینا تو ہے ثواب, خالی اشارہ بھی لکھ دیا جائے گا تمہارے اشارے سے فلاں غریب کی مدد کر دی گئی. یہ کتاب کیسی ہے, نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے. ولا یظلم ربک احدا, اور آپ کا رب کچھ بھی کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. اسی لیے اللہ نے قیام مقرر فرمایا, اسی لیے قیام مقرر فرمایا تاکہ ظالموں کو ظلم کا بدلہ ملے. ظالم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. ظلم اس حد درجے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. بتایا گیا کہ یہاں تک کہ جانوروں پر نہ جنت ہے نہ دوزخ, لیکن جانوروں کا حساب کتاب لیا جائے گا. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, اگر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی پہ ظلم کیا ہے, ایک چونٹی کا بدلہ دوسری چونٹی سے لیا جائے گا, مٹی بنا دی جائے گی. ایک سینگ والے جانور نے دوسرے سینگ والے جانور بغیر سینگ والے جانور کو تکلیف پہنچائی ہے, بغیر سینگ والے جانور کے لیے سینگ والے جانور سے بدلہ لیا جائے گا, آپ نے مٹی بنا دیا جائے گا. جب جانوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا, انسان ایسے تصور کر سکتا ہے میں ظلم کر کے بچ جاؤں گا, میں ظلم کر کے بچ جاؤں گا, قیامت کے دن کسی صورت میں نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے, فی روضات الجنہ, جنت کو بات کہتے ہیں کہ جنتوں میں جنت, یعنی مطلب جنت یعنی اس کا اندازہ نہیں لے سکتے کہ جنتوں میں کیسی جنت ہوگی. فی روضات الجنت, جنات ہی نہیں, اللہ تعالیٰ باغات جنت کے پھر باغیچوں میں خصوصی. کیوں؟ ایمان کے اعمال صالحہ کی قید لگائی گئی, جو اعمال صالحہ بجا لگتا ہے ان کے لیے اور خصوصی, یعنی مطلب ہے کہ اور خصوصی ان کو ایسے مرتبے دیں گے, یہاں تک کہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ دوسرے مرتبہ کے مقابل ایسا ہوگا. زمین والے جیسے آسمان والوں کو دیکھ رہے ہیں, ایک جنت والے دوسری جنت والوں کو ایسے دیکھیں گے. فی روضات الجنت لہم ما یشاءون عند ربہم, اور عند ربہم ان کے لیے وہ کچھ ان کو ملے گا جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ بڑی کامیابی, یہ بڑا فضل. اللہ کے فضل تو بہت سے ہیں, لیکن بڑا فضل کیا ہے؟ بڑا فضل ہے کہ جنت میں چلا جانا, یہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رضامندی کا, اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے بڑا فضل ہے, اللہ کا قرب مل جائے بڑا فضل ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بڑا فضل نہیں. جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار, جو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے, اور جنت اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فقط تو اس نے حقیقت میں کامیابی حاصل کی. کامیاب کون ہے کہ جو جنت میں چلا جائے, کامیاب کون ہے جو جہنم سے محفوظ ہو جائے, یہ سب سے بڑا کامیاب ہے. اسی طرح بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ کی یہ عنایتیں, جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی, یعنی لہم ما یشاءون, ان کے لیے وہ کچھ ملے گا جو چاہیں گے عند ربہم, کے رب کے پاس. وہ بڑا فضل ہے, جو اتنا بڑا فضل ہے اس کی آپ تعریف نہیں کر سکتے. جنت کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس کی نعمتوں کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں, جنت کی نعمتوں کو کسی کان نے سنا نہیں, بلکہ نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ کسی نے تصور بھی نہیں کیا کہ ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے. جو دل میں نہ آئے, جو آنکھ نہ دیکھ سکے, جو کان نہ سن سکے, کیا نعمتوں کی بڑی یعنی ایک مستقل بڑی بڑی کتابیں بھی جنت کے بارے میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کا یہ عالم ہوگا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب بارش
برسے گی تو بارش سے آواز آئے گی، تمہیں کیا چاہیے؟ ہر ایک اپنی خواہش کر وہ بارشیں برسائے گی، وہ بارشیں برسائے گی، فلاں چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے. اس طرح جس کو یہ تو نعمتیں تو بغیر ان کے اپنے خواہش تو دے دی جائیں گی، اتنی دے دی جائے گی کہ وہی بس ہو جائے گی. پھر مزید ہے کہ پھر پوچھا جائے گا کہ جب بارش برسے گی کیا جائے گی؟ تو بارش میں وہ چیزیں برسیں گی کہ ایسی ایسی روایت میں بیان کیا گیا جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. اس فضل کو یعنی مطلب ہے کہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ دنیا کے جو عنایت ہے، دنیا کا جو چیزیں ہیں جو ختم ہونے والی فانی ہونے والی ہے، یقیناً اگر جنت کے بارے میں پتہ چل جائے تو انسان یعنی مقصود کیا بنائے آخرت. لیکن یہ کہ اللہ والے جو اللہ کے نیک بندے ان کا مقصود اور اعلیٰ ہوا کرتا ہے، تو اللہ کی محبت، اللہ کی رضا. یقیناً جنت مانگنا دوزخ سے دوری اختیار کرنا قرآن کے بلکہ قرآن کے تعلیمات کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ ہی کو چاہے، اللہ ہی کو چاہے، اللہ ہی سے محبت کرے، اللہ کی محبت کی عبادت کرے، یہ اعلیٰ معیار ہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں آیات کریمہ کو سمجھنے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی عطا فرما. ہمارے اندر ہے آخرت کے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا فرما. آخرت کی فکر ہمیں دنیا کی فکر سے بڑھ کر آخرت کی فکر ہمارے نفس سے پیدا فرما، اور ہمیں اپنے عوامل کا پابند نماز سے مختلف ہونے کی ضرورت عطا فرما. ہماری بات کو مخلوق کو اخلاص عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اور ہمیں ایک ڈھالا سے مخالف عطا فرما. نفس کو شیطان کے حکم سے فرما، اور ہمارا خاتمہ متخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.